बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो ये कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो कितनी तसल्ली बख्श है, और हुकूमत जिन बातों के दावे कर रही है, बिलखुसूस जो बिजली की कीमतों में कमी की है, ये किस हद तक रिलीफ है, और अगर ये लॉन्ग टर्म है भी तो क्या हुकूमत और अवाम के माबैन जो एक खलीज दिखाई दे रही थी वो कम होगी या नहीं। इससे बढ़कर सवाल ये है कि आज वज़ीर ख़ज़ाना ने जब ये बयान दिया, पाकिस्तान जो है वो मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमें से पायदार मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ाना है, उसके माबैन जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं वो तैयार बैठी हैं कि फौरी तौर पर सड़कों पर आया जाए, और जो हालात हैं पाकिस्तान के सियासी हवाले से उसमें किसी तरह की कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हों। क्या ये तब्दीलियाँ हो सकेंगी या नहीं? कल हमने सुना गढ़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 जो है उनको सियासत का भी हक है, अपोजिशन की बड़ी जमात है उनको अपोजिशन का भी पूरा हक है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वेट जो है वो अपोजिशन के पलड़े में डालने वाली है या नहीं, ये उससे भी अहम सवाल है। आज मेरे मेहमान हैं साबिक गवर्नर सिंध, इंतहाई अहम शख्सियत, कराची और मुल्क की सियासत के ऊपर इनका एक अलग किस्म का तज्जिया और तथा है, इमरान इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम सना। बासी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा ईद पे तो हम मिल नहीं सके लेकिन बासी ईद मुबारक हो आपको। अच्छा इमरान साहब, थैंक यू। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं ना कि आपको भी ज़रा कुछ तो तसल्ली हुई होगी कि 7 रुपए बिजली की कीमत में हुकूमत ने कमी की है। अब तो तारीफ कर दें इस हुकूमत की। जी, बड़ा अच्छा इकदाम है। बिजली की कीमत में कमी करना जो है वो जाहिर है कि उसको कौन क्रिटिसाइज कर सकता है। अभी देखना ये है कि इसको सस्टेन ये कब तक कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म की भी इन्होंने अपनी इख्तरा एक निकाल लिया ना। पहले आपको याद है इन्होंने कहा था जी बड़े ये इकदाम जो है लॉन्ग टर्म है, 3 महीने चलेगा। तो ये इनका लॉन्ग टर्म भी अपना ही है। अल्लाह करे कि ये चला पाए इसको आगे। इनके अपने अंदर तो इस वक्त गवर्नमेंट में तो ऐसा कोई मॉरल ग्राउंड या कोई हौसला नज़र नहीं आता मुझे कि वो कोई मेजर स्टेप्स ले सकें। वो तो मोहताज हुकूमत नज़र आती है मुझे। तो मुमकिन है कि अगर ये काम कर जाएं तो आवाम को रिलीफ मिले तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं इमरान साहब, आप कह रहे हैं हुकूमत में कोई आपको ताकत या उनमें कोई हिम्मत नज़र नहीं आती। आप कह रहे हैं वो महदूद किस्म के जो है वो फैसले करते, तो फिर ये महदूद फैसला लगता है आपको इतनी बड़ी, जिसकी इस वक्त पूरे तमाम पाकिस्तान टेलीविज़न से लेकर दीगर और जगहों पर हुकूमत अपने लिए ये शादियाने बजवा रही है कि हमने 7 रुपए कमी कर दी या हमारा फैसला है। आपको क्या लगता है कोई और भी कोई फैसला कर? नहीं, हुकूमत जाहिर है कि ये हुकूमत क्या अपने फैसले खुद कर रही है। ये तो इनके अंदर कहाँ इतना दम है कि ये अपने फैसले खुद कर सकें। ये तो सपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। इनके अंदर क्या हौसला बाकी है। तो ये SIFC का मेजर रोल रहता है हर चीज़ के अंदर, और बड़ा पॉजिटिव रोल है SIFC का रहता है। और वो मेरा ख्याल है कि पीछे इसके होंगे ज़रूर, उन्होंने इसको कुछ ना कुछ करके किया होगा। वरना इस हुकूमत में ना मॉरल करेज है, ना इनके अंदर वैसे पॉलिटिकल करेज है। फॉर्म 47 पर आकर बैठे हैं, इलेक्शन हारे हुए हैं, तो वो वैसे ही अंदर से टूटे हुए होते हैं। तो ये नहीं कर पाएंगे। ये जाहिर है कि इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की ताकत इनके साथ है। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त 1 पेज पर हैं, तो ये आगे चल पा रहे हैं। अच्छा, अगर इमरान इस्माइल साहब, ये ज़रा सा ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, 2018 का इलेक्शन है, वही पेज आपका भी था, आपका पेज बिल्कुल 1 पेज था, और आप कहते थे कि हम जो फैसले कर रहे हैं ये हमारे फैसले हैं। फिर आज वो फैसले, आपको क्या लगता है कि उस वक्त आप लोग भी आई एम सॉरी लेकिन चीज़ों को अपना क्रेडिट खुद ले रहे थे, लेकिन कर कोई और रहा था? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इन दोनों चीज़ों में, दोनों 1 पेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो वाला 1 पेज वो था कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जोर बाजू पे इलेक्शन जीत के अवाम की ताकत पे वो इक़्तिदार में आए थे। अच्छा। और उसके बाद आके इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, और अच्छी बात है कि हुकूमत वक्त जो है वो 1 पेज पर हो, न कि आमने सामने खड़ी हो। तो वो चल भी नहीं सकती हुकूमत जो आमने सामने खड़ी हो। वो 1 पेज पर रहे, और जब तक रहे खूब चली, और जब तक उसके बाद जैसे ही वो पेज फटा तो उसके बाद वो हुकूमत भी आपने देखा कि वो गिर गई, वो रुक भी नहीं सकी हुकूमत, वो आगे चल नहीं पाई। यहाँ 1 पेज फ़र्क है। यहाँ पे इनके पास अवाम की सपोर्ट या अवाम की ताकत तो है ही नहीं।
یہ تو ٹوٹلی کسی کے کندھے پر بیٹھ کر آئے ہیں، کسی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس تو وہ مورل گراؤنڈز تو ہے ہی نہیں جو تحریک انصاف کے پاس تھے۔ اچھا چلیں، میں اس ڈیبیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے روکتی ہوں، پھر آگے ظاہر ہے یہ نقطہ نکلے گا تو ہم ضرور اس پہ بات کر لیں گے، لیکن عمران صاحب اب آپ اپوزیشن ہے نا، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں نا، وہ ایک اپوزیشن ہے اور ایک بھرپور اپوزیشن، ان کی ہمیں ماضی میں اس طرح تو نظر نہیں آئی۔ ہاں، انہوں نے سڑکوں پر آ کر پوری طرح سے اپنا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، 26 نومبر ہو یا پھر آپ دیگر اور بھی ان کے واقعات لیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن اس وقت خود بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کس کمزوری کا شکار ہے جس کے لیے وہ اس طرح سے کھل کر اپوزیشن نہیں کر پا رہی ہے؟ آپ کے کس کمزوری کا شکار ہے سے مجھے دیوار پہ لکھے اشتہارات یاد آ گئے ایک دم۔ دیکھیں، تحریک انصاف میں جو اس وقت سب سے بڑی کمزوری ہے نا، وہ ہے جو اس وقت لیڈرشپ، موجودہ لیڈرشپ عمران خان کے بعد، جو جیل میں جانے کے بعد جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اس کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ ان کی ہے، وہ وہی کمزوری ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ ان کے اندر طاقت اور ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکیں کہ یہ روڈ پر آئیں یا کوئی اس طرح کی ریئل اپوزیشن یہ ٹف ٹائم دے سکیں حکومت کو۔ اس میں سے بہت سارے لوگ کمپرومائز ہیں، بہت سارے لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، سیاسی شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ان کو سیاست کرنی ہے۔ یہ 3 سے 7 کا بھوک ہڑتال کرنا، یہ جو جلسے جلوس ریلیوں کے اندر خود غائب ہو جانا اور میسج کر دینا کہ عوام ضرور پہنچے، ہم آئیں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے لہٰذا ہم نہیں آ رہے، یہ بے وقوفانہ سیاست ہے جو ہم نے کبھی کہیں نہیں دیکھی، اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ تحریک انصاف کو میسر ہے۔ تو یہ تو بڑا سیریس ایشوز ہیں۔ 8 تاریخ کو انتخابات پاکستان تحریک انصاف جیتی، ساری دنیا نے دیکھا کہ بغیر نشان کے، بغیر کسی چیز کے، کوئی کدو پہ، کوئی بینگن پہ، کوئی آلو کے نشان پہ، کوئی لوٹے کے نشان پہ وہ جیت گئے الیکشن، اور وہ اس کے بعد وہ الیکشن ان سے چھن گیا، فارم 47 ہو گیا، وہ ان کی سیٹیں چلی گئیں۔ تو 9 تاریخ کو بھیا روڈ پہ آنا تھا نا، پھر آپ پارلیمنٹ میں کائے کو جا کے بیٹھ گئے اپنی مراتیں لینے کے لیے؟ تو مجھے تو بڑا سیریسلی بڑا افسوس، رنج بھی ہے اور بڑا غصہ بھی ہے، میرے کلیگز بھی ہیں بہت سارے لوگ اس میں سے، کہ جو حق ان کو پارٹی میں رہ کے ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے یا نہیں کر سکے۔ اچھی بات کہہ دی ہے۔ اچھا ظاہر آپ بحیثیت گورنر آپ نے سندھ کو سرو کیا ہے عمران اسماعیل صاحب، میں ذرا بالکل بہت ڈیفرنٹ بات کرنے لگی ہوں، ڈیفرنٹ سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری بھی ہے، پالیسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے وقت میں افغان مہاجرین کے لیے کیا پالیسیز تھی؟ کیونکہ آج آپ کی ایک حکومت ہے، آپ کی جماعت کی ایک حکومت ہے جو کہ KPK میں ہے، جس کے چیف منسٹر جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں، اور وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک بہت ہی مختلف بات کر رہے ہیں، یعنی پوری ریاست ایک طرف ہے اور علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے بیانات ایک طرف ہیں۔ آپ کے دور میں ان افغان مہاجرین کے لیے کیا پالیسیز تھی، یہ جو بغیر کسی جسے کہتے ہیں نا خط و کتابت کے، بغیر کسی انفارمیشن کے یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کے دور حکومت میں کیا پالیسیز رکھی ہوئی تھیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، یہ 3rd جنریشن ہے افغان مہاجرین کی جو پاکستان میں ہے، جنہوں نے، اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے افغانستان کبھی گئے نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، انہوں نے، وہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے، پلے بڑے، یہیں شادی کی، وہ سارا۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ٹائملی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہم نے اس وقت ان کو جنگ بندی کے بعد واپس جانے کے لیے کہا، نہ ان کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ایز اے پاکستانی نیشنل اور ID کارڈ بنا کے دیے، تو وہ ایک لمبو میں یہاں پہ رہ گئے۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، جو ہماری پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو افغان مہاجرین کو یہاں پہ پراپرلی بسایا جائے، ان کو پرماننٹ ریزیڈنس اسٹیٹس ان کو دیا جائے، اور وہ ابھی کام شروع ہی ہوا تھا تو تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی، اب نئی حکومت آ گئی ہے، نئی پالیسی بن گئی ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک الگ پالیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے فار افغان مہاجرین، اس کو منوان عمل ہونا چاہیے، کیونکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری ہماری آرمی کے اوپر آتی ہے کہ جی آپ نے امن و امان پرووائڈ کرنا ہے۔ تو اگر ہم امن و امان کی ذمہ داری کسی ایک ادارے کے اوپر ڈالتے ہیں تو پھر اس ادارے کی پالیسی کو ہمیں فالو بھی کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے پہلے پاکستان ہے، افغان مہاجرین کو اگر واپس بھیجنا ہے بے شک ان کو واپس بھیج دیں، انہوں نے اگر کوئی سیٹلنگ کا پروگرام بنایا تو کریں، لیکن ایک پیج پہ ہونا، اس پہ تمام جماعتوں کا
اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہونا اور ایک پیج پر ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے عمران اسماعیل صاحب، لیکن یہ پھر علی امین گنڈاپور کس لائن پہ چل رہے ہیں؟ مجھے تو تشویش یہ ہو گئی آپ کی بات سن کے، ان کی کون سی لائن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ساری سیاسی جماعتیں، آپ کہہ رہے ہیں جو بات اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اس کو مانیں کیونکہ اس وقت سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے، تو پھر یہ علی امین گنڈاپور کی لائن کون سی ہے؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور اب کیونکہ اس کا صوبہ ڈائریکٹلی متاثر ہے، ان کا بارڈر وہاں سے لگا ہوا ہے، تو وہ علی امین کی بھی بات سننی ضرور چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، ان کو بٹھا کے ان کی بات سننی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اب ان کے کیا خدشات ہیں، ان کو بھی دور کرنا چاہیے، کیونکہ سارا جو انریسٹ ہے وہ میجر انریسٹ جو ہے وہ KPK میں آنا ہے اور آ رہا ہے، تو اس کی طرف سے ظاہر ہے کہ ان کو اپنے صوبے میں امن و امان قائم رکھنا ہے، اور انہوں نے اپنے صوبے میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی مینٹین کرنا ہے، تو وہ ان کی بات میں وزن ہوگا، ان کی بات کو سننا چاہیے، اور اگر اس کی بات میں وزن نہیں ہے اور وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھا لیں، لیکن ہمیں ساروں کو کھلے ذہن کے ساتھ بغیر پارٹی افیلیشن کے اس وقت صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے اس ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو نہ یہ سیاست رہے گی، نہ CM شپ رہے گی، نہ PM شپ رہے گی۔ سو ٹرو، ویل ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر پوچھتے ہیں یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ظاہر ہے وہ پہلے بھی بہرحال یہ بات کہہ چکے تھے، ہاتھ بڑھانے کا PTI کی طرف ایک اشارہ تھا جب حکومت فارم ہو رہی تھی اس دوران آفٹر دی الیکشن، لیکن کل انہوں نے گڑھی خدا بخش کے جلسے میں جو کچھ کہا، کیا یہ اس بات کا اندیا ہے کہ وہ PTI کی طرف ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران صاحب، ہم نے گزشتہ روز سنا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر کہ قیدی نمبر 804 اپوزیشن کا بھی بھرپور حق رکھتے ہیں اور سیاست کا بھی۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں مقصد کہ ایک سافٹ کارنر ہے PTI کے لیے ان کے دل میں، یا یہ ایک مورل گراؤنڈ پر ایک بات ہے، اس کے پیچھے کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تو خوشبو نہیں آ رہی آپ کو؟ دیکھیں، مجھے تو ایک بریتھ آف فریش ایئر یہ لگا بلاول کا بیان کہ انہوں نے ایک دل بڑا کر کے اس چیز کو تسلیم بھی کیا، انہوں نے کہ یہ تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کو اپوزیشن کا حق ہے، اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے، تو یہ بڑی ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ اپوزیشن ایک طرف ہماری رہے، ہمارے نظریاتی اختلافات ایک طرف رہیں، وہ ساری چیز ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ جمہوریت پسندی کی علامت ہیں، یہ باتیں ساری۔ میں تو اس میں شکریہ بھی ادا کروں گا بلاول کا کہ انہوں نے یہ بولڈ سٹیپ لیا ہے۔ That's great۔ ظاہر ہے اگر کوئی بھی جمہوریت پہ حوالے سے بات ہوتی ہے تو یقینی طور پر یہ ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ سارے لوگوں کو آن بورڈ لیں، لیکن عمران اسماعیل صاحب اس وقت جب حالات یہ ہیں کہ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو شاہرام خان ترکائی جو ہیں، ظاہر ہے KPK کا آپ کو پتا ہے، وہاں پر گنڈاپور کے ساتھ ان کے بھی اختلافات ہیں، پھر آپ کو پتا ہے کہ موجودہ PTI میں ابھی آپ کو یاد ہی ہوگا نا، وہ ماضی کا قصہ تو نہیں ہے، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ فواد چودھری صاحب اور شعیب شاہین کا آمنا سامنا ہو گیا، وہاں پر ایک عجیب کیفیت آ گئی، کسی نے تھپڑ مار دیا اور کچھ معاملات ہو گئے۔ یہ ڈسپیوٹ جو ہے PTI کا، یہ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کوئی معاملات کو روکے ہوئے ہے یا یہی خرابی پیدا کر رہا ہے، اس لیے بانی PTI کو تو بھول ہی جاؤ ابھی آپ؟ دیکھیں، ایک عمران خان کی پرسنالٹی PTI کے لیے بھی اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے کہ کوئی اور دوسرا شخص ان کی جگہ لے ہی نہیں پاتا اور لے پائے گا بھی نہیں، تو باقی جو ایک لیڈرشپ ہے یہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ انکمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے یا کمپرومائز لیڈرشپ ہے، وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو عمران خان تو اس وقت جیل میں موجود ہیں اور ان کے پاس ایک لمیٹڈ ایکسیس ہے لوگوں کی جو جا کے اپنی کہانیاں سناتے ہیں، وہ جا کے اپنی بہادری کے قصے سناتے ہیں کہ گولیاں چل رہی تھیں، میں بھائی آپ سینہ تان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، یوں ہوا، پھر وہ جناب پولیس بھاگ گئی، پھر میں نے ڈنڈا اٹھا لیا، وہ اس طرح کی کہانیاں، وہ بیچارہ وہی یہی کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ ان کے پاس ایکسیس تو PTV کی ہے، باقی تو کوئی ایکسیس نہیں ہے، جس میں سب اچھا ہے، گندم کے ریٹ اور گندم لگانے کے طریقہ کار وہ دیکھتے رہتے ہوں گے بیٹھ کے اس کے اوپر، اور تو کچھ نہیں نظر آتا ان کو۔ تو ایک لمیٹڈ ایکسیس کے ساتھ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں
وہ ایک بڑا مشکل کام ہے جو وہاں سے اندر بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ کو ان اس کو وقت ایکسس مل جب جائے عمران اسماعیل ڈفرینٹ لوگوں کی تو شاید فیصلوں میں بہتری آ جائے. ہاں قطع کلامی کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے، ابھی ہم نے خبروں میں ہی سنا، مختلف ٹاک شوز میں بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تیز کریں یا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال کریں. یہ ٹاسک وہ کس کو دے رہے ہیں اور کیا وہ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کی جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے بات ہی کسی سے نہیں کرنی، بات جو بھی ہوگی وہ سڑکوں پر ہوگی، تو اسٹیبلشمنٹ کا جو چیپٹر کلوز کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے، وہ اس کو ری اوپن کرنا اگر چاہتے بھی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ اینی مور. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہوگی یا عمران خان کا انٹرسٹ نہیں ہے بات چیت کرنے میں. بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی لکھت پڑھت نہیں ہو رہی، کوئی اس میں گارنٹیاں نہیں لی جا رہی. ایک آئس میلٹنگ کے لیے بات چیت کا دروازہ کھلنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ٹیمپریچرز کو نیچے لانا ہے، سب کو آن بورڈ لینا ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، تو فوری حل اس کا میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں یا ان کا کنسنٹ شامل ہو، اور وہ ان کے کنسنٹ سے معاملات کو آگے لے کر چلیں، چاہے وہ 6 مہینے کی ہو، سال کی ہو، 2 سال کی ہو. ذرا رک جائیں. یہ آپ کو نیشنل گورنمنٹ نہیں لگتی؟ آپ کی جب حکومت بنی تھی وہ آپ کو نیشنل گورنمنٹ نہیں لگتی؟ کیونکہ سارے لوگ تو آن بورڈ تھے اس وقت. صرف پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی، اور ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے، ماں سوائے آپ کی جماعت کے سابق. اور کیا ہوتی ہے نیشنل گورنمنٹ؟ جماعت اسلامی، ہاں جے یو آئی، بلوچستان کی جماعتیں، اچھا اوکے، یہ اختر مینگل، سب باہر بیٹھے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ساروں کو لے لیں، ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. کوئی پالیسی ہم ڈیزائن تو کر سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آگے ہم نے چلنا کیسے ہے، ملک کو چلانا کیسے ہے، لے جانا کیسے ہے. لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایک چینج آ رہا ہے. ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ساری دنیا اس وقت ہلی ہوئی ہے. پاکستان کو ایک کٹنگ ایج اس وقت ملا ہے، جو ٹیرف آیا ہے اس میں ویتنام کے اوپر 47% لگا ہے، بنگلہ دیش کے اوپر جو ہے وہ 36% کے اوپر لگ گیا، پاکستان کے اوپر 23% لگا. تو ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے چائنا، ویتنام اور بنگلہ دیش سے بزنس گراب کر کے پاکستان کی معیشت کو بہت آگے لے جانا. لیکن اگر ہم اسی کھینچے تانی میں لگے رہیں گے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے اور مارتے رہیں گے تو ہم نے کہیں نہیں جانا، پھر ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے. ہمارے پاس اس وقت ایک اپرچونٹی ہے، نیشنل گورنمنٹ فارم کریں، اس اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو اس دلدل سے، قرضوں کی دلدل سے، چیزوں سے باہر نکال لیں اس کو. عمران اسماعیل صاحب وقت کم ہے، لیکن میں چاہتی ہوں جو بلاول کا بیان ہے وہ بڑا معنی خیز بیان ہے. میں بڑے ڈیٹیل بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، لیکن ذرا وقت کی قلت ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس سب سچویشن میں جبکہ پی ٹی آئی ایک مکمل اپوزیشن ہے اور اس کے الائنس میں مختلف اور جماعتیں موجود ہیں، محمود خان اچکزئی بھی ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، پھر ظاہر ہے آپ نے ابھی نام لیا بلوچستان کی بھی بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے گا یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اپوزیشن اپنا ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھے گی اور حکومت اپنی سپیڈ دکھاتی رہے گی؟ نہیں، حکومت تو میں نے عرض کیا نا کہ حکومت تو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ٹکے ہوئی کسی اور کے اوپر ہے. ان کے پاس اپنے پیر کہاں ہیں؟ یہ تو 2 گھنٹے کی مار نہیں ہے اگر ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو یہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھروسہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. میں جس نیشنل گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات کر رہا ہوں، میں اس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، اختر مینگل، لوکل پارٹیز، سب کو ملا کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھنا سیکھیں، ایک دوسرے کی شکل برداشت کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کی بات کو رکھ کے کوئی پالیسی پاکستان کے لیے بنا لیں. غلط پالیسی بنا لیں لیکن بنا لیں. اس وقت کوئی پالیسی پاکستان کی ایسی نہیں ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. لیکن مجھے یہ بتائیں عمران اسماعیل صاحب، یہ سارے چہرے جن کا آپ نے نام لیا جتنی سیاسی جماعتوں کے، یہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ I don't know، میری تو کسی سے بات نہیں، تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن کرنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کو بھی ایک ٹائم دے دے گا کہ وہ اپنے ٹیمپریچرز کو نیچے لے آئیں، وہ دوسروں کی بھی فرسٹریشن کم ہوگی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ملے گی.
थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक मेरा गवर्नर अपना ख्याल। सिंध हमसे बात करने के लिए कह रहे हैं कि मेरा ओपिनियन ये है कि एक नेशनल गवर्नमेंट हो जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको वो साथ बिठाया जाए, ताकि मुल्क में, वो कह रहे हैं मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि गलत पॉलिसी बनाओ लेकिन बना तो लो। एक और ब्रेक शामिल करते हैं, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और साबिक गवर्नर सिंध है मोहम्मद जुबैर साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस सियासी मंजरनामे पर जो उभरता हुआ है इसको कैसे फोरसी कर रहे हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने कहा था आपसे कि एक और सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर आज हमारे मेहमान हैं, उनसे भी ज़रा हम कुछ सवालात पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उससे वो कितने मुतमईन है। मोहम्मद जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपको भी बासी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ज़रा सवाल ये करना चाह रही थी मोहम्मद जुबैर साहब के 7 रुपए जो बिजली की कीमतों में कमी हुई है, आपको क्या लगता है कितना बड़ा रिलीफ दिया है हुकूमत ने? देखें, कोई भी ऐसे कमी होगी उसको वेलकम ही करना चाहिए। अगर हुकूमत ना करती तो हम क्या कर सकते? ज़ाहिर सी बात है, जेब से ज़्यादा पैसे जाते। लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए कि पहले 30% बढ़ा दी, 30 रुपए बढ़ा दी बिजली, और फिर उसमें से 7 रुपए कम कर दी, और 30 रुपए का जो इम्पैक्ट है वो द लास्ट 3 इयर्स जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, तो बिजली के नर्ख बढ़ना शुरू हो गए थे। और वो आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते इतने हाई हो गए थे कि वो सस्टेनेबल ही नहीं था, पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं था। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ तो करना था। तो अगर हम ओवरऑल देखें पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, तो मैं तो उस तरह से देखूँगा कि आपने 30 से 35 रुपए बिजली की कीमत बढ़ा दी थी, उसमें से अब 7 रुपए कम किए। और जबकि मैं आपको ये याद दिला दूँ कि अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तो रिकॉर्डेड टीवी इंटरव्यूज़ भी हैं उस वक़्त के वज़ीरों के भी, पीडीएम के, पीएमएलएन के, कि जी इस वक़्त 16 रुपए कुछ पर यूनिट था जनरली एवरेज, तो हम उसको 12 रुपए लेके आएँगे। तो वहाँ से 16 रुपए से लेके वो 65 रुपए तक लेके चले गए। लेकिन वो चूँकि कॉन्ट्रैक्ट्स तो हुकूमत पाकिस्तान ने ही किए थे, वो बहुत से मुस्लिम लीग की हुकूमत ने किए थे, तो आप खुद सोचें कि अब उनको गन पॉइंट पर अगर वापस लेके आएँगे तो पाकिस्तान के लिए ये लॉन्ग टर्म में अच्छा मैसेज नहीं होगा। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स खास तौर पर हमेशा गिला करते हैं कि आप अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करते। आज हमें जो आप बुला रहे हैं और मुआहदे कर रहे हैं, हमें क्या पता अगली हुकूमत आएगी गन पॉइंट पर रख के हमें कहेगी कि ये चेंज करें। तो इसका ये नेगेटिव फॉल आउट तो वो ज़रूर होगा। अच्छा जुबैर साहब, जो बात आप कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपकी कंजम्पशन इतनी नहीं है, देखें जब आपके पास बिजली मौजूद होती है तो यहाँ पर उसकी खपत नहीं होती है, फिर हम किस चीज़ से खौफजदा हैं कि लोग नहीं आएंगे? आप जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन अदर वे भी अगर आप बात करें, अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट्स नहीं लगेंगे, तो उसके हवाले से मुझे बताएं हमें खौफ किस चीज़ का है? हमें तो बिजली की जितनी ज़रूरत है उतनी हमारी पैदावार हो रही है, इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मसाइल पैदा होंगे? मैं सिर्फ बिजली के इन्वेस्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो ओवरऑल इन्वेस्टर। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपकी कंजम्पशन नहीं है, तो ज़ाहिर है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहीं न कहीं से तो लेनी है। लेकिन जिन्होंने मुआहदे किए थे उनका तो इससे कोई कंसर्न नहीं था, या तो आप कोई कंडीशन डालते कि जी ओवरऑल कंजम्पशन होगी तो फिर हम आपको कैपेसिटी पेमेंट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, हमें अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिजली की तो फिर हम, उसमें कोई कंडीशंस होनी चाहिए थी ना। कंडीशंस के बगैर मैं तो एक फॉरेन कोई और किसी मार्केट में आ रहा है, कोई बैंक लगाने के लिए आ रहा है, कोई स्टील मिल लगाने के लिए आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो कहेगा भाई आप ये मुआहदे। और इससे पहले भी हमारी एक ज़ाहिर तारीफ रही है जिसमें लोगों का बहुत गिला शिकवा रहा है कि आज भी हम ये कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में। उसकी एक बहुत से दूसरी रीजंस भी हैं, बट एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो मुआहदे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। अच्छा जुबैर साहब, ज़रा ये एक बहुत लंबी डिबेट है, आपने अभी कुछ ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन आपसे सवाल करना बिल्कुल शायद हक बजानिब है, क्योंकि निजकारी के वज़ीर आप रहे और आपने बहुत सारी चीज़ों के हवाले से देखा। ये हुकूमत जब आई ना जुबैर साहब, तो इन्होंने कहा कि पीआईए हम कल बेच रहे हैं, फिर पता चला परसों रेलवे का भी मामला देख रहे हैं, और स्टील मिल्स तो बस लेना ही चाहता है कोई। ये सारी चीज़ें रोल बैक हो गई अचानक से, या ये हुकूमत ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है इस मामले पर? अप्रैल 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा था, तो उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना था और मैं उस वक़्त पीएमएलएन की इकोनॉमिक टीम का हिस्सा था।
मिफ्ता इस्माइल भी थे और मुसद्दिक मलिक और कुछ और लोग भी थे, और 7-8 लोग थे। तो उसमें जो हमने एक बनाया था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हवाले से जो हुकूमत को सबसे अहम शोबे हैं जिसमें फोकस करने की जरूरत है, उसमें 4 हमने किए थे। उन 4 में से एक प्राइवेटाइजेशन था। स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो बदहाली है उसको खत्म करने के लिए या तो आप रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आप प्राइवेटाइजेशन करें। क्योंकि उस वक्त कुछ 700 750 बिलियन रुपए सालाना लॉस हो रहा था स्टेट इंस्टीट्यूशन का, जिसमें पीआईए का आपने जिक्र किया, रेलवे का जिक्र किया। तो वो अब 1000 बिलियन रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। अब 3 साल के बाद अगर आप अप्रैल 2022 के बाद से बात शरीफ साहब से आज पूछेंगे, पूरे 3 साल हो गए, एक भी निष्कारी का प्रोसेस एक पीआईए का शुरू किया था, उसका फियास्को आपने देखा, सबने देखा कि किस तरह से वो बैकफायर हुआ। बट आप खुद बताएं कि आप जो कह रही थी ना कि जी जो वजीर खजाना ने आज भी कहा है मीशत के हवाले से स्टेबिलिटी आ गई है। किस चीज में स्टेबिलिटी? क्या प्राइवेटाइजेशन हो गई है? क्या टैक्स रिफॉर्म्स हो गए हैं? क्या एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स हो गए हैं? जब तक हम इस सिचुएशन में ही, मैं आपको आधा मिनट और लूंगा, इस सिचुएशन में हम 25 दफा पहले रहे हैं, आ चुके हैं। ये आईएमएफ का जो मुआहदा होता है ये 25वां मुआहदा है। और हर आईएमएफ के मुआहदे के बाद एक नियर डिफॉल्ट के बाद एक स्टेबिलिटी की डिफॉल्ट होता है जब आप डॉलर्स आपके पास कम होते हैं, इसलिए आप भाग के जाते हैं आईएमएफ के पास। आईएमएफ आपको डॉलर देता है तो दोस्त ममालिक भी देते हैं, और फिर दूसरे वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारे भी आपको डॉलर्स देते हैं, तो आप डिफॉल्ट सिचुएशन से हट जाते हैं। असल चीज जो चैलेंज रहा है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ने कभी उसको अबूल नहीं किया है कि आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या किया। ये बड़ा सिंपल सा है आपके नाजरीन के लिए भी, सबके लिए। एक घर में अगर आपको 3 लाख रुपए चाहिए अपना घर चलाने के लिए, और आपको कोई कर्जा देता रहे हर साल, और आप उस पर खुशियां मनाएं, तो आपके अपने घर बच्चे भी कहेंगे कि ये खुशी मनाने की बात है। अगर वो देना बंद कर देंगे कर्जा, तो फिर हम क्या करेंगे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान सिचुएशन इज टुडे। कि अगर वो दोस्त ममालिक जो 10-11 बिलियन डॉलर आपके स्टेट बैंक रिजर्व हैं, अगर वो वापस ले लेंगे और आईएमएफ आज आपको पैसे देने बंद कर देंगे, क्या आपकी इकोनॉमी मैनेज कर सकते हैं? दूसरे दिन, एक दिन के अंदर डिफॉल्ट हो जाएगा। तो दैट इतनी खराब हमारी इकोनॉमी है, और वो उसकी रिफ्लेक्शन उसमें नजर आती है कि आपकी जो क्या क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। क्या गुर्बत की लकीर से लोग नीचे आज भी जा रहे हैं? हर महीने ज्यादा लोग जाते हैं, आज भी जा रहे हैं। तो जब तक आप मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर है आज की वो खराब हो रही है, जी खराब ही हो रही है। तो जब जब आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स को फिक्स नहीं करेंगे इकोनॉमी के, फिर हम वहीं बार बार इसी जगह आके फिर दोबारा खड़े होंगे। जी मोहम्मद जुबैर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर है जब आप इतनी बातें कर रहे हैं और बहुत सारे सच हैं जो आप हम तक पहुँचा रहे हैं इन चीज़ों पे के, लेकिन शायद आपको लगता है आप खुद एक पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे हैं, ठीक है, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। इसका मकसद ये है कि हमने लोगों से, आवाम से 75 बरसों से जो झूठ बोला है वो अभी हम तवातुर से बोले चले जा रहे हैं, और हमने झूठ ही बोला है। आ चुके हैं। अगर आप कर्जों की जो इस वक्त अमाउंट है, अगर वो जाहिर है आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जिस तरह पिछले 3 साल में जो कर्जे लिए गए हैं, ऐड किए गए नेट, उसको अगर देखा जाए उससे पहले जो 3.5 साल पे पीटीआई की हुकूमत ने लिए थे उससे डबल से ज्यादा है। और फिर इसी तरह पीटीआई की हुकूमत ने उससे पहले की जो हुकूमत थी उससे डबल से ज्यादा लिए थे। तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बड़ी नेचुरल चीज है। वो जो 3 लाख की मैंने एग्जाम्पल दी थी, उसी को अगर आप आगे लेके जाए तो जाहिर है अगर आप महंगाई के साथ और सारी चीजों की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आज 3 लाख अगर आप कर्जा ले लें, तो कल को आप 3.5 लाख रुपए लेंगे उसी लाइफ को मेंटेन करने के। तो हमारा भी यही हाल है। तो हम कर्जे ले लेके अभी मर चुके हैं। और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि देखें, आईएमएफ के साथ एक तरफ तो बड़ी अच्छी बात होती है कि आईएमएफ ने आके हमें बचा लिया वरना हम डिफॉल्ट कर गए, लेकिन 25 दफा, अगर 25वीं दफा आईएमएफ जब, और सोवरेनिटी आप खो देते हैं, आपको हर मामले में, और वजीर आजम और वजीर बिल्कुल खुल के बात करते हैं कि जी आईएमएफ नहीं इजाजत देगा, आईएमएफ ये कर रहा है, आईएमएफ ये कर रहा है। आईएमएफ आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिल रहा है, आईएमएफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनका कोई ताल्लुक नहीं इकोनॉमी के, उनके भी लोगों से आके मिल रहे हैं। तो आपकी सोवरेनिटी भी खत्म। आपने मुल्क जो आजादी के लिए हासिल किया था कि हम खुद फैसले करें अपनी मर्जी से, तो आज तो आप खुद फैसले नहीं कर रहे। यू आर नॉट इवन सोवरेन कंट्री एनी मोर। और ये ज्यादा से ज्यादा खराब होता चला जाएगा जब तक आप वो फैसले नहीं करेंगे फिक्स करने के लिए। जिस तरह पीआईए की मैंने एग्जाम्पल दी, पीआईए का आज से 10 साल पहले
جو لاس ہوتا تھا وہ تقریباً 20 بلین روپے اینول ہوتا تھا، آج 120 بلین روپے اینول لاس ہوتا ہے. تو یہ کون بوجھ برداشت کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام ہی برداشت کر رہے ہیں. یہ حقیقت بتانی چاہیے. جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جھوٹ بولیے، بالکل جھوٹ ہی اس کو کہیں گے نا کہ دیکھیں نا یہ تو ایک عوام کو دھوکہ ہے کہ جی آپ ہر حکومت نے یہ کہا کہ لاسٹ IMF کا معاہدہ ہوگا، تو بھائی پوچھ لیں کہ یہ کیسے لاسٹ معاہدہ ہوگا، کس بیسس پر لاسٹ معاہدہ ہوگا. کیا آپ کی معیشت، جس طرح میں نے کہا آج جو آپ کے دوست ممالک پیسے واپس لے دیں، اسٹیٹ بینک کے ریزرو سارے کے سارے UAE، چائنا اور سعودی عربیہ کے لیے تھے. ابھی اس طرح سے کیا ملک چلتے ہیں کہ جی دوسروں سے لے کے آپ اسٹیٹ بینک کے وہ بڑھا لیں اور کہیں کہ جی ہم بڑے اسٹیبل ہو گئے. میں زبیر صاحب آپ کو روکنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کچھ معلومات آپ لوگوں سے اکٹھی کی جائے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ گزشتہ روز گڑھی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ قیدی نمبر 804 اپوزیشن کا بھی حق رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی جو بھی ان کے سیاسی حالات ہیں اس پر بھی ان کے لیے پیش رفت ہونی چاہیے. آپ کیا، میں سوال کر رہی ہوں آپ مسکرا رہے؟ اچھا چلے آپ پہلے مجھے وجہ بتائیں مسکرا کیوں رہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے کال آف فیل میں جیسے کہتے ہیں نا تضاد ہے بلاول بھٹو کے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ سپیس ملنی چاہیے قیدی نمبر 804 کو. سپیس دے دیں نا، جائیں شہباز شریف صاحب کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں گے. یہ بڑی زیادتی ہے. سب سے پاپولر لیڈر جو ہیں اس ملک کے، ان کو سپیس ملنی چاہیے. سپیس ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو پالیٹکس کرنی چاہیے. پالیٹکس وہ کیسے کریں گے؟ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے، جب وہ قیدی نمبر 804 نہیں رہیں گے، تو اس کا ایک پروسیس بھی بتائیں نا بلاول بھٹو کہ کیا ان کو کیا پولیٹیکل بیسس پر ان کے کیسز نہیں بنے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے، یہ اس سے کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا. میں بھی اور آپ بھی اور سارے پاکستانی یہ کہے گا کہ سارے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں جو خرابی رہی ہے، جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے باقی پالیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اینڈ میں پھر وہی ہوتا ہے کہ ٹائم ضائع کرنے کے بعد ایک آپ ادھر ہی آ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں، جس طرح بے نظیر بھٹو کی ایگزامپل لے لیں. بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگائی تھی تو اس کے بعد ان کو تھوڑے عرصے قید میں رکھا، اور پھر ضیاء صاحب نے ان کو ایگزائل میں بھیج دیا. اب سن 80 میں شاید ان کو ایگزائل میں بھیجا تھا. 88 تک ضیاء الحق صاحب بیٹھے تھے جب تک ان کا جہاز کا حادثہ نہیں ہوا. اب وہ جو حادثہ ہوا اس کے 2 مہینے کے بعد بے نظیر پرائم منسٹر تھے. تو وہ جو ٹائم ضائع ہوا تھا وہ تو پاکستان کے عوام کے لیے ضائع ہوا تھا. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کوئی اپنی پاور کو انہینس کرنے کے لیے ملک کی ریالٹی کو نہ ایکسیپٹ کرے. اور وہ سب سے بڑا ایک ایگزامپل ہے. اگست میں ان کی وہ جہاز ان کا وہ حادثہ ہوا، اور نومبر میں اوتھ لے لیا تھا بے نظیر تھرو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن. زبردستی وہ لیا تھا. تو وہ 8 سال کا پیریڈ پاکستان کے عوام کے لیے ضائع ہوا. اچھا زبیر صاحب، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تاریخ تو ہماری بڑی بھیانک کی رہی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی ہیں ان کی رہائی میں کیا رکاوٹیں حائل دکھائی دیتی ہیں آپ کو؟ لیکن حکومت کو تو انٹرسٹ ہے کہ یہ لڑائی تو ظاہر سی بات ہے بٹوین عمران خان اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور حکومت اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور مزے لے رہی ہے، بیکاز حکومت کے لیے یہ جب تک لڑائی جاری رہے گی اس وقت تک ان کی حکومت کی ہے اور ان کے مزے کی. جس دن وہ لڑائی ختم ہو جائے گی اور ان کو سپیس ملے گی اور وہ پالیٹکس اس قسم کی کر سکیں گے اور اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے گا اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، تو PTI حکومت میں ہوگی اور یہ حکومت میں نہیں ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے ان کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور PTI کی لڑائی چلتی رہے، اور یہ ان کے کسی نہ کسی طرح سے اگلے 4 سال اور گزر جائیں اور اس کے بعد بھی 10 سال اور ایسے ہی چلتا رہے. تو لیکن اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو. لیکن آج کتنے زیادہ فرنٹس کھلے ہوئے پاکستان کے لیے. ہمیں پتہ ہے بلوچستان کی سچویشن کتنی زیادہ خراب ہے. وہاں سب ریکگنائز کرتے ہیں کہ جی ریٹ حکومت کی، جو بلوچستان کی حکومت کی، اس کی ہارڈلی کوئی ریٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نہ سپورٹ کر رہی ہو تو ان کے منسٹرز کوئٹہ کینٹونمنٹ سے نہیں باہر نکل سکتے. اتنی خراب صورت ہے، اتنا ڈسکنیکٹ ہے. جو ہمارے جو وہاں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. KP کا آپ کو پتہ ہے حال کیا ہے، اتنا وائلنس ہے، اتنا سب کچھ ہے. اب ایسی سچویشن میں یہاں سندھ میں نیشنلسٹ پارٹی ساری باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ کنال کے ایشو پر چیلنج کر رہی ہیں فیڈرل حکومت کو.
پنجاب خاموش نظر آتا ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ انڈر اس کے کتنا زیادہ ایک حالات ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں، ڈپرائیوڈ ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو بریک تھرو ہونا چاہیے. ہر ایک کو دشمن قرار دے کے ہم اگر یہ سمجھیں گے کہ جی میرنگ بلوچ بھی پاکستان کے مخالف ہیں اور فلانا بھی پاکستان کے مخالف ہیں، انگیج کرنے کی ضرورت ہے، آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ہیز فیس اے کروشل ہسٹری جس میں 71 کے مڈل میں ایسی لوگ باتیں کرتے تھے کہ جی ہم نے یحییٰ خان کی آپ نے سنا ہوگا تقریریں کہ جی ہم نے فکس کر دیا پرابلم کو. اکبر بگٹی کو جب مارا تھا تو مشرف صاحب نے کہا تھا ہم نے بلوچستان کا پرابلم فار آل ٹائمز ٹو کم سالو کر دی. امیجن کریں اتنی امیچورٹی جہاں ہو تو وہاں پھر تھوڑا سا سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں بندہ. سابق گورنر سندھ آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد زبیر نے بھی ہمیں وقت دیا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.